السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس چینل پر، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ وضو کے توڑنے والی چیزوں کے 10 مسائل شیئر کیے تھے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اگلے 8 مسائل شیئر کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، جزاک اللہ۔ مسئلہ نمبر 11، کسی کے کان میں درد ہوتا ہے اور پانی نکلا کرتا ہے تو یہ پانی جو کان سے بہتا ہے نجس ہے، اگرچہ کوئی زخم بھی معلوم ہوتی نہ ہو، بس اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جائے جس کا دھونا غسل کرتے وقت فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 12، لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گئے اور ایسی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سو گئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر سجدے میں سو جائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 13، بیٹھے ہوئے نیند کا ایسا جھونکا آیا کہ گر پڑے، اگر گر کر فوراً ہی آنکھ کھل گئی ہو تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو گرنے کے ذرا بعد آنکھ کھلی ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر بیٹھے جھومتے رہے گرے نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 14، اگر بے ہوش ہو گئے یا جنون سے عقل جاتی رہی تو وضو بھی ٹوٹ گیا، چاہے بے ہوش اور جنون تھوڑی دیر ہی رہا ہو۔ ایسے ہی اگر تمباکو وغیرہ کوئی نشہ کی چیز کھا لی اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح چلا نہیں جاتا اور قدم ادھر ادھر بہکاتا اور ڈھمکاتا ہے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 15، اگر نماز میں اتنے زور سے ہنسی نکل گئی کہ اس نے خود بھی اپنی آواز سن لی اور اس کے پاس والے سب نے سن لی، جیسے کھلکھلا کر ہنسنے سے سب پاس والے سن لیتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اور اگر ایسا ہو کہ اپنے آپ کو تو آواز سنائی دی مگر سب پاس والے نہ سن سکے، اگرچہ بہت ہی پاس والے سن لیں، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے اور آواز بالکل نہیں نکلی تو نہ وضو ٹوٹا نہ نماز ٹوٹی۔ البتہ اگر چھوٹے بچے جو ابھی جوان نہ ہوئے ہوں زور سے نماز میں ہنسیں یا سجدہ تلاوت میں بڑے حضرات کو ہنسائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں وہ سجدہ اور نماز جاتی رہے گی جس میں ہنسی آئی۔ مسئلہ نمبر 16، وضو کے بعد ناخن کٹائے یا زخم کے اوپر کی مردار کھال نوچ لی تو وضو میں کوئی نقصان نہیں آیا، اور نہ ہی وضو کے دہرانے کی کوئی ضرورت ہے، اور نہ اتنی جگہ کا پھر تر کرنے کا حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 17، اگر وضو کرنا تو یاد ہے اور اس کے بعد وضو ٹوٹنا اچھی طرح یاد نہیں کہ وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں، تو اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا، اس سے نماز درست ہے لیکن وضو کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 18، بے وضو قرآن مجید کا چھونا درست نہیں، ہاں اگر ایسے کپڑے سے چھو لے جو بدن سے جدا ہو تو چھونا درست ہے۔ دوپٹہ یا کرتے کے دامن سے جو اوڑھے پہنے ہو اس سے چھونا درست نہیں، ہاں اگر اترا ہوا ہو تو اس سے چھونا درست ہے، اور زبانی پڑھنا بھی درست ہے۔ اور اگر کلام مجید کھلا ہوا رکھا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھا لیکن ہاتھ نہیں لگایا تو یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح بے وضو ایسے تعویذ کو بھی چھونا درست نہیں جس میں قرآن کی کوئی آیت لکھی ہو، خوب یاد رکھو۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتا ہوں پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔